अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस आज हमारी जो स्टोरी है वो है द मैजिक ऑफ मोंजोदड़ो यानी कि मोंजोदड़ो का जादू। डिफरेंस है इसमें हम जो है मोंजोदड़ो के बारे में भी पढ़ेंगे यानी कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है। इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी आपको मिलेंगे विद उर्दू मीनिंग या हिंदी मीनिंग, और इसके साथ साथ जितना भी ग्रामर होगा उस ग्रामर में चाहे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उसमें जितना भी और टेंसेस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, इंशाल्लाह हम सबको स्टडी करने वाले हैं और सबको शॉर्टली जानेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंशाल्लाह ये भी आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स हमारी नए स्टोरी को। अच्छा डियर फ्रेंड्स, जो हमारी टाइटल का नाम है वो टाइटल नाम क्या है कि द मैजिक यानी कि जादू ऑफ मोंजोदड़ो का, ठीक है, यानी कि मोंजोदड़ो का जादू। मैजिक मतलब जादू, और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ ख़ास हो, पर्टिकुलर हो। ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने कहा की, ठीक है। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि इन द एंशंट सिटी ऑफ मोंजोदड़ो यानी कि मोंजोदड़ो के कदीम शहर में, यानी कि कदीम शहर मोंजोदड़ो में, ठीक है। इन बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने एक खाके की, सही है। एंशंट कहते हैं कदीम, या आप कह सकते हो ओल्ड, ठीक है, बहुत पुराना। वहाँ पे क्या था कि अ यंग एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट, इसको क्या पढ़ोगे, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, वो शख्स जो माहिर होता है आसार कदीमा के बारे में। आसार कदीमा यानी कि पुराने जो चीज़ें होती हैं, जो सिविलाइजेशन होते हैं, उसके बारे में जो माहिर होता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक नौजवान माहिर आसार कदीमा नेम्ड आयशा, जिसका नाम क्या था, आयशा था, अनकवर्ड देखा, ठीक है। अनकवर्ड के बहुत से मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने क्या हो गया, देखा या पाया। क्या पाया, अ मिस्टीरियस एक पुर इसरार आर्टिफैक्ट, एक ऐसी चीज़, एक जो इंसान का बनाया हुआ हो, ठीक है, एक मसनूई चीज़ देखा। आर्टिफैक्ट कहते हैं मसनूई चीज़ को या इंसान से बनाए हुए चीज़ को देखा। कब, ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन, एक खुदाई के दौरान, यानी कि वो मोंजोदड़ो में मौजूद था, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था और वो ढूंढ रहा था चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसी दौरान उसको एक ऐसी मसनूई चीज़ मिली, ठीक है, वहाँ पे मोंजोदड़ो में। तो क्या हुआ कि एज ई एल्ड द सुमाल इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन, जैसे ही उसने रखा, एल्ड एज मीन जैसे ही, शी एल्ड मीन रखा, ठीक है, ओल्ड की सेकंड फॉर्म है, रखा या हाथ में लिया, या आप कह सकते हो कि उठाया। द सुमाल मतलब छोटी, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इंट्रिकेटली बारीक, ठीक है। काफ्ट यानी कि जिस पे नक्शो निगार थे, यानी कि नक्श वाले पत्थर को उठाया, ठीक है। शी फेल्ट उसने महसूस की, ये फील की सेकंड फॉर्म है, उसने महसूस की क्या चीज़, अनएक्सपेक्टेड एक गैर मुतवक्किया सर्ज लहर ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जीज का, यानी कि उसने जो है उसको उसके बदन में एक अजीब सी एनर्जी पैदा हो गई, सही है, एक अजीब सी लहर पैदा होगी जब उसने उस छोटी सी जो नक्श वाली जो पत्थर थी उसको उठाया। उस जादुई पत्थर को उठाने के बाद उसके साथ क्या हुआ कि सडनली यानी कि अचानक से। डिफरेंस है इस स्टोरी में, यकीन करें आपको ज़बरदस्त वैकेबलरी मिलने वाले हैं, ठीक है, इनको नोट किया करें। सडनली अचानक, आयशा वाज ट्रांसपोर्टेड, आयशा वाज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, आयशा को पहुंचा दिया गया, या आयशा को लेकर गए, या आयशा को क्या किया, मुंतकिल किया, कहाँ पे, बैक इन टाइम यानी कि माजी में या गुजरे हुई टाइम में। यानी कि उस पत्थर को जैसे ही उसने उठाया तो अचानक जो आयशा था वो माजी में गया, ठीक है, टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि वादी सिंध की तहजीब में। सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब को, ठीक है। इंडस मीन वादी, इंडस मतलब सिंध, वैली कहते हैं वादी, यानी वादी सिंध की तहजीब में वो चला गया, यानी पीछे चला गया, ठीक है, वक्त के पीछे चला गया, आप कह सकते हो माजी में चला गया। वेयर जहाँ, शी फाउंड हरसेल्फ जहाँ उसने अपने आप को पाया, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है यानी कि पाना, ठीक है। हरसेल्फ अपने आप को, इन द मिड्स ऑफ बसलिंग मार्केट यानी कि एक सरगर्म, आप कह सकते हो एक मसरूफ़ बाज़ार में, ठीक है। यानी कि उसने जैसे ही वो टाइम पे, जैसे ही वो माजी में गया तो उसने अपने आप को कहाँ पे पाया, एक मार्केट में, एक बाज़ार में जो बहुत ही मसरूफ़ थी। बसलिंग कहते हैं मसरूफ़, सरगर्म, ठीक है, जो बहुत ही मसरूफ़ थी, उसने वहाँ उनके दरमियान अपने आप को पाया।
پھر آگے کیا لکھا ہوا کہ شی یعنی کہ وہ ماربلڈ مین حیرت زدہ ہوئی یا حیران ہوئی. ماربلڈ کا میں نے کیا ہے حیرت زدہ ہونا یا حیران ہونا. ایٹ دا سوفسٹیکیٹڈ آرکیٹیکچر یعنی کہ جو ہے ترقی یافتہ. سوفسٹیکیٹڈ آپ کہتے ہیں بہترین یا ترقی یافتہ, ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر یعنی کہ عمارت سازی میں, آرکیٹیکچر میں, ٹھیک ہے. وہ اس چیز پہ حیران ہوئی. تو کیا ہوا, دا پیپلز ایڈوانسڈ نالج آف اریگیشن یعنی کہ لوگوں کے جو ایڈوانس ترقی یافتہ جو علم تھا اریگیشن کے بارے میں, سیراب کرنے کے پانی کے نظام میں یا سیراب کرنے کے نظام میں, ٹھیک ہے. اینڈ اور دیئر یونیک رائٹنگ اسٹائل, رائٹنگ سسٹم, اور ان کی جو یکتا آپ کہہ سکتے ہو عجیب رائٹنگ کے نظام پہ یعنی کہ لکھائی کے نظام پہ آیا, تعلیمی نظام پہ. یعنی کہ وہ کافی حیران ہوئی جب اس نے عمارتوں کو دیکھا, جب اس نے لوگوں کے ایڈوانسڈ نالج کو دیکھا, ٹھیک ہے, وہ بھی اریگیشن کے بارے میں, سیراب کرنے کے بارے میں, اور جو یونیک جو اسٹائل تھی, جو یونیک سسٹم تھا آف رائٹنگ کا, ٹھیک ہے, وہ اس چیز پہ حیران ہوگی. ڈفرینس یہاں پہ ماربل, اس کو پلیز نوٹ کریں. اسی طرح سوفسٹیکیٹڈ ہے, آرکیٹیکچر ہے, اریگیشن ہے, ٹھیک ہے, یونیک ہے, نالج ہے, ان کو نوٹ کیا کریں, یہ کافی کام دینے والے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں ڈفرینس. پھر آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس کے عائشہ میٹ یعنی کہ عائشہ ملی, ٹھیک ہے, میٹ کی سیکنڈ فارم میں ملی. ینگ گرل ایک نوجوان لڑکی, نیمڈ صوفیہ جس کا نام صوفیہ تھا, او بیکیم جو بنی, ار گائیڈ اس کی رہنما یعنی کہ وہ جو شہر اس کو دکھانے والے تھی, ٹھیک ہے, اینڈ فرینڈ اور سہیلی بن گئی اور دوست بن گئی. ٹوگیدر ایک ساتھ, دے ایکسپلورڈ یعنی کہ انہوں نے دیکھے یا دریافت کی, دا سٹیز سوفسٹیکیٹڈ ڈرینیج یعنی کہ شہر کے ترقی یافتہ نکاسی کے نظام کو یعنی کہ پانی کے نظام کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ نالیوں کے نظام کو. ڈفرینس ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جس کی ہسٹری تقریباً 4500 BC میں ہوتی ہے, اس دور میں بھی وہ نکاسی کے جو آپ کے نکاسی کا نظام ہے وہ بھی موجود تھی, لیکن موجودہ دیکھ ہمارے جو بڑے بڑے شہروں میں یہ چیزیں بھی کافی حد تک موجود نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو تھا وہ اس دور میں بھی موجود تھی, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے پائے کون سے ترقی یافتہ ڈرینیج سسٹم تھی, ٹھیک ہے. اٹس گرینڈ پبلک باتھ یعنی کہ اس کے بڑے, گرینڈ کہتے ہیں بڑے, پبلک باتھ یعنی کہ عوامی غسل خانہ, جو شہر کے درمیان باقاعدہ ایک بہت بڑا تالاب ہوتا تھا, جو عوام تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ غسل کرنے آتے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ اور اٹس مسٹیریس اور اس کے پر اسرار اسکرپٹ آپ کہہ سکتے ہو, خط و خطابت یعنی کہ تحریری صحیح, یا آپ کہہ سکتے ہو لکھائی کے نظام کو. یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی تھی وہ عجیب ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتے تھے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ کرتے تھے, یعنی کہ اس کی جو تحریریں ہوتی تھیں وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتے تھے, اسپیشلی یعنی کہ اس عائشہ کی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن وہ جو تھا اس کے لیے کافی اسٹرینج تھیں. آگے بڑھتے ہیں ڈفرینس پھر آگے لکھا ہو کہ ایز عائشہ جیسے ہی عائشہ نیویگیٹڈ آگے بڑھی یا آپ کہہ سکتے ہو آگے سفر کیا, ٹھیک ہے, ٹریول کیا, دس اینشنٹ ورلڈ یعنی کہ اس قدیم دنیا کی, یعنی کہ اس قدیم دنیا میں مزید جو ہے چلا پھیرا آپ کہہ سکتے ہو, مزید سفر کیا, مزید دیکھنا شروع کی. شی گینڈ اس نے حاصل کیا, گینڈ مین حاصل کرنا, ٹو گیٹ, ٹھیک ہے, کیا حاصل کی, اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ گہری شعور, ٹھیک ہے, یعنی کہ گہری سمجھ بوجھ حاصل کی, ٹھیک ہے, ڈیپر مین گہری, انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں شعور کو, ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہو سمجھ بوجھ کو. کس چیز کی, آف سویلائزیشنس اچیومنٹ یعنی کہ اس تہذیب کے, سویلائزیشن مطلب تہذیب, سویلائزیشن کے تہذیب کے اچیومنٹ یعنی کہ کارنامے, اینڈ چیلنجز اور ان کی مشکلات, یعنی کہ اس کو مزید علم حاصل ہوئی کہ ان کے جو کس طرح کے کارنامے تھے اور اس کو کس طرح کے جو چیلنجز تھے یعنی کہ جو مشکلات تھے وہ کس طرح کے چیلنجز کا وہ سامنا کر رہے تھے, ٹھیک ہے. شی ریئلائزڈ اس نے سمجھی یا آپ کہہ سکتے ہو اس نے سوچی, دیٹ کہ دا سیکریٹس یعنی کہ جو راز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آف مونجودڑو کے ایڈ رکھتے ہیں ویلیوبل لیسنس یعنی کہ کافی قیمتی یا قابل قدر جو لیسنز رکھتے ہیں یعنی کہ سبق آموز چیزیں رکھتے ہیں, فار دا پریزنٹ یعنی کہ موجودہ دور کے لیے یا آل کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں کافی چیزیں جو ہے وہاں سے ملتے ہیں, کافی سبق آموز چیزیں ملیں گے ہماری اس لائف کے لیے, ہماری اس دور کے لیے, ٹھیک ہے. وین عائشہ جب عائشہ ریٹرنڈ واپس آئی,
ٹو ہر اون ٹائم، اپنے ہی وقت میں یعنی کہ موجودہ دور میں، شی واز ڈیٹرمنٹ یعنی کہ وہ پختہ ارادہ رکھتی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہو وہ پرعزم تھی، ٹھیک ہے، پختہ ارادہ رکھتی ہے، پرعزم تھی، ٹھیک ہے، ٹو شیئر بتانے کے لیے، شیئر میں بتانا یا بانٹنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی بتانا، کیا چیز، ار ایکسپیرینسز یعنی کہ اپنی تجربات کو، ود دا ورلڈ دنیا کے ساتھ، یعنی کہ اس کے کس طرح کے تجربات تھے اس سفر سے جو پیچھے ماضی میں گئی تھی، اس کو کس طرح کی چیزیں ملی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس چیزوں کے لیے وہ پختہ ارادہ رکھتی تھی. شی بیکیم، وہ بنی، a لیڈنگ وائس، ایک آپ کہہ سکتے ہو ایک ابھرتی ہوئی آواز، ان پروموٹنگ یعنی کہ فروغ دینے میں، دا پریزرویشنس یعنی کہ تحفظ، آپ کہہ سکتے ہو تحفظ، آف پاکستان کلچر ہیریٹیج یعنی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لیڈنگ وائس بن گئی کس چیز کی، اس چیز کو فروغ دینے میں کہ وہ پاکستان کے جو جتنے بھی ثقافتی ورثہ ہیں اس کو کس طرح وہ تحفظ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ اور انسپائرنگ اور متاثر کرتی ہوئی، اے نیو جنریشن آف آرکیالوجسٹ اینڈ ہسٹرینس، یعنی کہ وہ کس طرح جو ہے اچھا وہ یعنی کہ متاثر کرتی ہوئی نئے نسل کے جتنے بھی آرکیالوجسٹ ہیں یعنی کہ ماہر آثار قدیمہ کے لوگ ہیں اور تاریخ دان ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کہ عائشہ's جرنی یعنی کہ عائشہ کی سفر نے، شوڈ دکھایا، دیٹ کہ دا پاسٹ اولڈس مینی سیکریٹس یعنی کہ جو ماضی ہے، پاسٹ کہتے ہیں ماضی، ماضی جو ہے رکھتا ہے مینی یعنی کہ بہت سے سیکریٹ، بہت سے راز رکھتا ہے، اینڈ اور انکورنگ دیم اور ان کو جاننا، کین شیپ بنا سکتا ہے، آور انڈرسٹینڈنگ ہماری شعور کو، ہماری سمجھ بوجھ کو، آف آور سیلف اپنے آپ کو، اینڈ آور پلیس یعنی کہ ہماری جگہ کو، ان دا ورلڈ یعنی کہ دنیا میں، یعنی کہ جو ماضی ہوتی ہے بیسکلی وہ ہمیں بہت سے اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، اگر ان کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو موجودہ بہت سے جو چیزیں ہوتی ہے جو یعنی کہ اپنے آپ کو یا اپنی جگہ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. ڈفرینس ہے یقین کرے بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری، اور اس میں ہم نے گریٹ ویکیبلری سیکھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انگلش کے جو ٹرانسلیشن کے طریقے ہیں وہ بھی سیکھے، بہت سے گرامر سیکھیں. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.